جن لوگوں نے نبی کا مذاق اڑایا آج دنیا میں اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنا چھوڑو، جس مسجد کے لیے آپ نے ابھی چندہ دیا، انہی مسجدوں کے میناروں سے صبح ہوتی ہے تو مؤذن کی اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن اپنے نبی کا نام نہ لے تب تک اذان پوری نہ ہو۔ آپ اس علاقے میں ہر بستی کے اندر ہر گاؤں میں مسجد ہے، اور ہر مسجد سے نبی کا نام لیا جا رہا ہے۔ مسجد میں اذان ہوتی ہے تو نام لیا جاتا ہے، اذان کے بعد اقامت کہی جاتی ہے، وہاں بھی نبی کا نام لیا جاتا ہے۔ اقامت کے بعد جب امام نماز پڑھاتا ہے، نماز کے دوران بھی وہ نبی کا نام لیتا ہے، تحیات پڑھتا وہاں بھی نبی کا نام لیتا ہے، درود پڑھتا وہاں بھی اللہم صلی اللہ محمد، وہاں بھی نبی کا نام لیتا ہے۔ غرض کہ میرے بھائیوں، نبی کا ہر منٹ کے اندر نبی کا نام لیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر چرچت اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مقام اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے، محمد الرسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ یہ رسول کا عہدہ، یہ منصب، یہ مقام، یہ پوزیشن کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ یعنی نبی کو کسی انسان نے نبی نہیں بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بشر نے نبی نہیں بنایا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے نبی ہے محمد، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ رسول کا یہ مرتبہ، یہ عہدہ، یہ مقام اللہ نے محمد کو دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کفار کہا کرتے تھے یہ کیسے نبی رسول ہو گیا، ہمارے یہاں پیدا ہوا، ہمارے یہاں کھایا پیا گھوما سب کچھ کیا، اور کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ارے ہماری طرح کھانے والا، پینے والا، چلنے والا، دوڑنے والا، بھاگنے والا، ہمارے طرح کام کرنے والا کیا رسول بھی ہو سکتا ہے؟ ہمارے درمیان تو یہ پیدا ہوا، رسول کیسے ہو سکتا؟ ارے اللہ جسے چاہے اسے رسول بنا دے، اور یہ مقام و مرتبہ تو اللہ نے دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ ہر کسی کو اس جملے کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور آئی لو محمد کہنے والوں صرف آئی لو محمد سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیے آپ۔ اگر آپ کہیں کہ میں آئی لو فادر، میں باپ سے، مائی فادر، میں اپنے ابو سے محبت کرتا ہوں، اور اپنے ابو کی بات اب کبھی نہ مانے، اور آپ کہیں کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اور اپنی بیوی کی بات نہ مانے، آپ کہیں کہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں اور آپ اپنی ماں کی کبھی بھی بات نہ مانے، تو یہ کیسی محبت بھائی؟ محبت کے معنی ہوتے ہیں اطاعت، محبت کے معنی ہوتے ہیں فرما برداری، محبت کے معنی ہوتے ہیں بات ماننا، محبت کے معنی ہوتے ہیں فرما برداری۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ پھر اس کی اتباع کیجئے، اس کی فرما برداری کیجئے۔ اگر آپ اپنے امی اور ابو سے محبت کرتے تو ماں باپ کی بات کو مانیے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے ابو اور امی سے محبت کرتا ہوں لیکن ماں باپ کی بات نہیں مانتا تو وہ جھوٹا ہے۔ یہ پوسٹر لگانے والے آپ کو دنیا کے اندر ہندوستان میں بہت سے لوگ مل جائیں گے، لیکن اس کی زندگی میں آپ پتہ کرو تو نبی کی سنت نہیں ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزہ کا پتہ ہے، نہ زندگی میں میرے بھائیوں اس کی زندگی میں اگر غور کریں گے تو اسلام کا کہیں الف نہیں دکھے گا، اور پوسٹر لگا رہا آئی لو محمد کر کے۔ ارے آئی لو محمد اگر کہنا ہی ہو تو صحابہ جیسا تمہیں آئی لو محمد کہنا ہوگا۔ آئی لو محمد، صحابہ کہہ رہے کہ اے اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کتنی محبت اللہ کے نبی سے کر رہے ہیں صحابہ، اللہ کی قسم انہی صحابہ کی زندگی کو ذرا دیکھو میرے بھائیوں، اور
اور جب تک صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں چلو گے، جب تک صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے تو میرے بھائیو کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ قرآن کہتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ تب تم کامیاب ہو جاؤ، جب تک صحابہ کرام کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے تب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ زبان سے کہنے والے دنیا میں بہت سے لوگ ملیں گے، لیکن صرف زبان سے کہنا نہیں ہوگا بلکہ دل سے تصدیق کرنی ہوگی۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیں، کیا کہتا ہے؟ ایک صحابی ہے جن کا نام سمامہ بن اسال ہے۔ سمامہ بن اسال کو پکڑ کر کے لایا جا رہا، بھی اس نے اسلام ہی قبول نہیں کیا تھا۔ اتنا بڑا وہ مسلمانوں کا دشمن تھا، نبی کا دشمن تھا، پکڑ کر کے لایا جا رہا ہے اور لانے کے بعد مسجد نبوی سے کھمبے سے باندھ دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ مڑے تو آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک دشمن، ایک کافر کسی کو باندھ دیا گیا ہے۔ نبی اکرم قریب گئے اور آپ پہچان گئے۔ آپ نے پوچھا لوگوں تمہیں معلوم ہے یہ تم نے کس کو باندھا ہے؟ نبی اکرم کے صحابہ کہتے ہیں میرے نبی ہمیں تو معلوم نہیں ہے، رات میں دشمن جیسا دکھا ہم نے پکڑا اور باندھ دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آئے میرے صحابہ یہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کا نام سمامہ بن اسال ہے۔ یہی تو مسلمانوں کا سب سے کٹر دشمن ہے جس نے میرے صحابہ کو مارا ہے، مجھے کئی مرتبہ مارنے کی کوشش کی ہے، مجھ کو کتنی گالیاں دی ہے۔ نبی اکرم نے جب یہ جملہ کہا صحابہ مارنے کے لیے دوڑے۔ آپ نے فرمایا صحابیوں اب اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا نبی کا نام تو اس نے سنا ہے، ذرا نبی کا اخلاق تو دیکھے، نبی کی زندگی کو ذرا دیکھے۔ سمامہ بن اسال کو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے پوچھا اے سمامہ بتاؤ کیا تمہیں بھوک تو نہیں لگی ہے؟ رات بھر بندھا ہوا تھا تو کہا کہ ہاں بھوک تو لگی ہے، لائیے کھانے کے لیے۔ نبی نے بھیجا گھر اور اپنی اونٹنی کا دودھ لا کر کے اس کو پلوایا، پیو، پیٹ بھر کر کے پلوایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی چلے گئے، دن بھر ایسے اس کی خدمت کی گئی، دوسرے دن بھی اس کی خدمت ہوئی اور ہر دن اللہ کے نبی پوچھ رہے سمامہ کیا خیال ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ سمامہ بار بار کہہ رہے مجھے معلوم ہے میں نے قتل کیا، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ نبی نے تیسرے دن آپ نے کہا سمامہ جاؤ تم آزاد ہو۔ نبی نے صحابہ سے کہا اس کی زنجیر کو کھول دو، ان کے ہاتھ کو آزاد کر دو، ان کے پیر کو آزاد کر دو۔ سمامہ بن اسال کے زنجیروں کو کھولا جانے لگا اور سمامہ بن اسال کو کھول دیا گیا۔ جیسی سمامہ مسجد نبوی سے نکلنے لگا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنے لگا، ارے جس نبی کو ہم نے پریشان کیا، گالیاں دی، جس نبی کو مارنے کی کوشش کی، جس نبی کے صحابہ کو ہم نے مارا، اس نبی نے اتنی خدمت ہماری کی، ہمیں گالی نہ دی، ہمیں برا بھلا نہ کہا اور اس نے ہمیں اتنے اچھے طریقے سے کھانا بھی کھلایا۔ یہ دل میں سوچتا چلا گیا ارے جس کے بارے میں ہم نے یہ سب کچھ سنا تھا وہ سب کچھ غلط ہے، نبی اتنے اچھے ہیں جو دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرتے۔ مسجد نبوی سے باہر نکلتا ہے، اپنے اونٹنی پہ بیٹھتا، باہر جاتا، غسل کرتا، واپس آتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد سمامہ بن اسال جو جملہ استعمال کرتا ہے میرے بھائیو وہی جملہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سمامہ بن اسال کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، اسلام لانے سے پہلے میری نظر میں سب سے برا چہرہ پوری کائنات میں اگر کسی کا چہرہ تھا تو آپ کا چہرہ تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد کلمہ پڑھ لینے کے بعد مجھے آپ جیسا حسین چہرہ کائنات میں نہیں دکھ رہا ہے۔
سب سے خوبصورت چہرہ، سب سے پیارا چہرہ اگر ہے میری نظر میں تو آپ کا چہرہ اسلام لانے کے بعد۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، نبی کو چھوڑ کر کے کسی اور کا چہرہ انہیں زیادہ پسند ہے۔ کسی کو سلمان پسند تو کسی کو شاہ رخ پسند، کسی کو عامر پسند، کسی کو نہ جانے کون کون سی اسٹار پسند ہے۔ غور کرو، جس کو تم زیادہ حسین سمجھ رہے ہو، میرے بھائیوں نبی سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی حسین ہی نہیں آیا، کوئی خوبصورت ہی نہیں آیا، نبی سے بڑھ کر کے کوئی حسن و جمال والا نہیں آیا۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے، حسان ابن ثابت کہہ رہے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل چہرہ میری نظر میں نہیں دیکھا، میری نظر نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل چہرہ کائنات میں نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کائنات میں کسی عورت نے آپ جیسا حسین و جمیل چہرہ جنا ہی نہیں ہے، حسین و جمیل بچہ جنا ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اتنے حسین محمد رسول اللہ کہ ان کی بیوی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے، ان کی بیوی حضرت عائشہ کہتی ہیں، آئی سن لو عورتوں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہہ رہی ہیں، لو رأینا حبیبی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت یوسف کی حسن بہت ہی زیادہ فیمس تھی، بہت زیادہ خوبصورتی ان کا دنیا کے اندر چرچت میں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بڑی مشہور تھی، لیکن اللہ کے نبی کے خوبصورتی کے بارے میں ان کی بیوی ہم سب کی ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں، لو رأینا حبیبی، اگر اس دور کی عورتیں، مصر کی عورتیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھ لیتی، میرے نبی کا چہرہ دیکھ لیتی، ان عورتوں نے تو اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلائی تھی، اگر میرے نبی کا حسن دیکھ لیتی، لَقَطَّعْنَ قُلُوبَهُنَّ، تو دلوں کے اوپر چھریاں چلا لیتی۔ اتنے حسین و جمیل جناب محمد رسول اللہ ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اگر حسن و جمال میں دیکھیں تو نبی سے بڑھ کر کے کوئی نہیں، سیرت صورت میں دیکھیں تو نبی سے بڑھ کر کے کوئی نہیں، محبت صحابہ کرام سے کرنے میں دیکھیں تو نبی سے بڑھ کر کے کوئی نہیں، اخلاق میں دیکھیں تو نبی سے بڑھ کر کے کوئی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی سے محبت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نبی آج کے بعد آپ کا چہرہ میری نظر میں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ سے زیادہ حسین و جمیل چہرہ کسی کا نظر ہی نہیں آتا ہے۔ غور کریے میرے بھائیوں، نبی سے محبت کرنے والے لوگ ایسے تھے، والذین معه اشداء علی الکفار، نبی کے صحابہ معه اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت تھے، کافروں کے لیے سخت تھے، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت ہی زیادہ رحم دل تھے۔ صحابہ کرام کافروں پر سخت تھے، یعنی دین سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے، دین کا مذاق اڑانے والے، نبی کا مذاق اڑانے والے میرے بھائیوں صحابہ کے نظر میں دشمن تھے، صحابہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کی دوستی اللہ کے لیے، ان کی دشمنی اللہ کے لیے ہوا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام جس سے چاہے اس سے دوستی کر لیں، جس سے چاہے اس سے دشمنی کر لیں، انسانیت کے ناطے وہ دنیا کے اندر انسانیت کے لیے سب سے زیادہ اچھے تھے، لیکن میرے بھائیوں اگر وہ دشمنی کی بات آ جائے، آپ نے میدان جنگ کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ باپ ایک طرف موجود ہے تو بیٹا ایک طرف موجود ہے، میدان جنگ میں لڑائی ہو رہی ہے،
اسلام سے کتنی محبت ہے کہ سامنے کوئی بھی آ رہا تو تلوار چلا دے رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسی محبت کائنات نے دیکھی ہی نہیں ہوگی، ایسی دشمنی کائنات نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہے۔ اب اتنے سخت نہیں کہ ذاتی دشمنی کا فائدہ اٹھا رہے۔